الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على سيد الأنبياء وعلى آله وأصحابه الأتقياء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا صدق الله مولانا العظيم وصدقه رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ انتہائی قابل احترام عزیزو، بھائیو اور دوستو، انسانیت کی رہنمائی کے لیے اللہ کریم نے 1.25 لاکھ نبیوں کا انتخاب فرمایا، اور قرآن عظیم فرقان مجید میں ارشاد فرمایا لِكُلِّ قَوْمٍ ہاد، ہر قوم کے لیے اللہ کریم نے ایک ہادی، ایک رہبر، ایک رہنمائی کرنے والا، راستہ دکھانے والا، ہدایت کی طرف لے کر جانے والا، ہدایت کی طرف بلانے والا اللہ نے ہر قوم کی طرف بنا کر بھیجا ہے۔ آخری امت کی طرف آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ سید القونین علیہ الصلاۃ والتسلیمات اللہ نے سارے نبیوں کا امام بنا کے، سارے نبیوں کا سردار بنا کے، خاتم الانبیاء خاتم النبیین بنا کر اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا، اور اپنی مقدس کی کتاب میں ارشاد فرمایا ما آتاکم الرسول فخذوا، جو تمہیں رسول سے ملا وہ لے لو۔ خذ کا معنی ہوتا ہے پکڑ لو، جو کچھ تمہیں رسول سے ملا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، جو کچھ تمہیں ملا ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے، فخذوا، اس کو لے لو، اس کو پکڑ لو، وما نہاکم عنہ فانتہوا، اور جس چیز سے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے تم کو منع فرمایا اس سے فانتہوا، رک جاؤ، پیچھے ہو جاؤ، ہٹ جاؤ، باز آ جاؤ، چھوڑ دو، دور ہو جاؤ، علیحدہ ہو جاؤ، یہ سارے اس کے معنی ہو سکتے ہیں۔ حکم یہ تھا کہ جو آقا نے کہا، جو آقا نے کیا، جو آقا نے فرمایا وہ کرتے چلے جاؤ، جو آقا نے منع کیا، جو آقا نے چھوڑ دیا، جو آقا نے نہیں کیا وہ چھوڑ دو۔ سیدنا حضرت علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک چھوٹا سا واقعہ عرض کرتا ہوں، اور اسی میں آج کے ایک سوال کا جواب بھی ہے۔ عید کا دن تھا، لوگ عیدگاہ میں عید کی نماز کے لیے سارے جمع ہو رہے تھے، تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز عید پڑھانے کے لیے تشریف لا رہے ہیں۔ ایک بندہ کھڑا ہو کے نفلیں پڑھ رہا ہے۔ ظاہر ہے جو بندہ نفل نماز کی نیت کی ہوئی ہے، کپڑے بھی اس کے پاک ہوں گے یا نہیں ہوں گے، وہ وضو بھی کر کے آیا ہوگا یا نہیں ہوگا، اور قبلے کی طرف منہ بھی کیا ہوگا کہ نہیں ہوگا۔ ظاہر ہے یہ ساری چیزیں ہوں گی، جبھی تو نیت باندھی نا اس نے، ورنہ اگر کپڑے ٹھیک نہ ہوں اور جسم ہی ٹھیک نہ ہو
اور نیت ہی صحیح نہ ہو اور طریقہ ہی ٹھیک نہ ہو تو پھر کوئی نماز ہے؟ وقت کون سا ہے؟ سیدنا حضرت علی ابن ابی طالب کا، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، خیر القرون قرنی، سب سے بہتر زمانہ میرے آقا نے فرمایا میرا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ عجیب زمانہ، عظیم زمانہ، عظیم دور، عظیم وقت تھا، خیر القرون قرنی، سب سے بہتر یہ زمانہ ہے۔ ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، پھر جو اس کے ساتھ ملا ہوا وقت زمانہ آئے گا، پھر جو اس کے ساتھ ملا ہوا ہوگا۔ تو حضرت علی اسی دور کے تھے، سمجھ آ گیا، جو بہترین زمانہ تھا۔ سمجھیے اس بہترین زمانے میں بھی ہوا کیا، وہ شخص نفل نماز پڑھ رہا ہے عید کے دن، عید کی نماز سے پہلے۔ اب یہ مسئلہ تو آپ کو آپ کے امام صاحب بتاتے رہتے ہوں گے کہ عید کے دن عید سے پہلے 2 نفل پڑھنی چاہیے کہ 4 نفل پڑھنی چاہیے؟ بتاتے ہیں نا ہر سال، کیا بتاتے ہیں؟ 2 نفل 4 نفل؟ جی اچھا، کہتے پڑھنی نہیں ہے؟ ہاں، یہی مسئلہ اصل ہے کہ عید کے دن فجر کی نماز کے بعد سے لے کے نماز عید تک کوئی نفل نماز، عجیب اللہ کی شان ہے۔ اسی لیے کہتے ہیں صرف پڑھنا حکم نہیں ہے، کبھی پڑھنا حکم ہے کبھی نہ پڑھنا، صرف روزہ رکھنا حکم نہیں ہے، کبھی رکھنا حکم ہے اور کبھی عید کے دن روزہ رکھ سکتے ہیں، گناہ ہے الٹا۔ تو عام دنوں میں رکھنا ثواب، عید کے دن نہ رکھنا ثواب۔ عام اوقات پورا دن آپ نمازیں پڑھیں لیکن 3 وقت میں نماز پڑھنے کی اجازت نہیں ہے، اور عید کے دن تو اس وجہ سے بھی نہیں ہے کہ بھی آپ نے عید کی نماز کی تیاری کرنی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یوں گھوم کے، وہ ایسی جگہ بنی ہوئی تھی، جب اندر داخل ہوئے تو وہ اس کو دیکھا تو رک گئے، وہ فارغ ہوا، کہا بھئی عید کی دن آپ نماز نفل پڑھ رہے ہیں؟ کہا جی کیوں، نماز پڑھ رہا ہوں۔ کوئی گناہ کیا ہے؟ آج کل کا جواب، کوئی برا کام کیا ہے؟ کوئی منع ہے؟ کہاں لکھا ہے مجھے دکھاؤ، آج کل کہتے ہیں نا ہمیں دکھاؤ کہاں لکھا ہے۔ سبحان اللہ۔ حضرت علی کے متعلق میرے آقا کا فرمان ہے، انا مدینۃ العلم وعلی بابوہا، میں علم کا شہر، اگر میں علم کا شہر ہوں تو علی اس کا۔ تو جس ہستی کے متعلق میرے آقا نے یہ فرمایا، تم اس سے پوچھ رہے ہو کہ کہاں لکھا ہے؟ اور آج کل بھی یہ ہوتا ہے، مزاج نبوت نہیں سمجھتے اور کہتے ہیں لکھا ہوا دکھاؤ۔ تو حضرت علی نے بڑے ہی شفقت سے جواب دیا کہ میاں یہ بتاؤ کہ کہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ساری زندگی میں نماز عید سے پہلے پڑھا ہے آپ نے؟ وہ کہتے ہیں جی پڑھا تو نہیں ہے پر منع بھی تو نہیں کیا۔ ارے بھائی، جب نہیں پڑھے کا مطلب ہے کہ نہیں پڑھنا، اسی کا نام تو سنت ہے، اسی کا نام تو سیرت ہے، اسی کا نام تو کردار ہے۔ نہیں سمجھ رہی بات؟ یہ بڑی باریک سی بات ہے، عام طور پہ ہم الجھ جاتے ہیں اور کچھ لوگ اپنی آسانی کے لیے ہمیں الجھا دیتے ہیں۔ وہ یہ نہیں دیکھتے کہ بھئی اگر یہی زیادہ ضروری تھا تو آقا کر دیتے نا۔ جس ہستی نے کھانا کھانے سے پہلے ہاتھ مستقل دھوئے، جس نے کھانا کھانے کے بعد بھی ہاتھ دھونا نہیں چھوڑا، جس نے وضو کے غسل کے ساری سنتیں میرے آپ تک پہنچائی ہیں، وہ یہ اور جو سال کے 12 مہینے نفل کو، وہ صبح کے وقت میں اشراق ہیں، چاشت ہیں، اوابین ہیں، تہجد ہیں، سارے دن کے نوافل پڑھے ہیں، وہ ایک دن اور پڑھ نہیں سکتے تھے؟ تو جس دن نہیں پڑھے کا مطلب کیا ہے کہ ہاں، یہ ایک بہت زیادہ مشکل نہیں ہے، لیکن خوبصورت الفاظ کے ساتھ ایک عجیب سی بات کو کر کے اور پھر عام سادہ لوگ انسان سمجھتے ہیں شاید یہ بھی ایسے ہی ہوگا۔ نہیں سمجھے بات؟ تو جب نہیں پڑھا تو پڑھنا بھی نہیں ہے۔ یعنی مسئلہ یہ سمجھ میں آیا کہ جو آقا نے کیا، ایک اور واقعہ یاد آ گیا آپ کی اس کی برکت سے۔ حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اپنی عمر مبارک کے آخری حصے کو پہنچے، عمر 60 سے اوپر جا رہی ہے، بڑھاپا ہو گیا ہے، کھانا ابھی تک وہی جو کی روٹی۔ ایسا جو کی روٹی ہم آج بھی نہیں کھا سکتے ہیں، 2 دن لگاتار نہیں کھا سکتے ہیں، پریشان ہوتے ہیں۔ وہ اس دور میں کھا رہے تھے جو کی روٹی، ٹاٹ کا لباس، اور وہی موٹا جھوٹا کھانا پینا رہنا، وہی زمین کا بستر، ٹاٹ کے اوپر سونا بیٹھنا۔ تو صحابہ نے آپس میں مشورہ کیا کہ بھئی یہ امیر المومنین کو تھوڑا سا سمجھاؤ۔ کیا کرو جی؟ ہاں، یہ وقت آتا ہے کہ کبھی چھوٹے بڑوں کو بھی سمجھاتے ہیں، ہر ایک کے اوپر آتا ہے، کون سا کسی کے اوپر خاص ہے۔ تو انہوں نے مشورہ کیا جی کیا سمجھانا ہے کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دور تھا
تو غربت زیادہ تھی، تو یہ حالات تھے۔ حضرت ابوبکر کے دور میں بھی مجاہدہ تھا، مشکل تھی۔ حضرت عمر کے دور میں فتوحات، دوسرے ممالک سے جوگ در جوگ لوگ آ رہے ہیں اور ان کے سفیر آ رہے ہیں، ان کے حکومت کے کارندے آتے ہیں، تو وہ عجیب سا لگتا ہے کہ مسلمانوں کا خلیفہ جوتا پرانا، کپڑے ٹاٹ کے، کھاتا جو کی روٹی ہے، بیٹھتا زمین کے اوپر ہے، ہاں جی۔ تو اس لیے عجیب سا لگتا ہے، تھوڑا سا سٹینڈرڈ بھی ہونا چاہیے۔ ہاں آج کل کے دور میں نا کوئی سٹیٹس بھی تو کوئی چیز ہوتی ہے بھائی، دنیا کے ساتھ مل کے چلنا بھی تو کوئی کام ہے۔ یہ کیا ہو گیا جی، یہ آج کل کی زبانی ہے۔ لیکن کسی میں جرت نہیں تھی جا کے حضرت عمر سے بات کرے، تو ان سب نے مل کے حضرت حفصہ کو تیار کیا۔ حضرت حفصہ کون تھی؟ حضرت عمر کی ایک اور رشتہ بھی ہے، حضرت عمر کی بیٹی تھی اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات، آپ کی بیویوں میں سے ایک ہیں۔ تو لوگوں نے کہا کہ دیکھو، ایک تو آپ بیٹی ہیں، آپ پاس تو پہنچ جائیں گی، ہم میں سے تو کوئی جرت نہیں کرتا پاس پہنچنے کی عمر کے۔ میرے آقا نے ویسے نہیں فرمایا عمر جس گلی سے گزر جائے اس گلی سے شیطان بھی، ویسے نہیں کہا تھا۔ جہاں جہاں عمر کا کوڑا لگا ہے، کفر آج تک وہاں پہ چیخ رہا ہے۔ اس کے کوڑے میں ایسی طاقت تھی، ایسی ایمانی جرت تھی، آج بھی دنیا کفر عمر کے نام سے ڈرتی ہے۔ عمر کے نام میں دہشت ہی اتنی ہے۔ عمر، علی، یہ سارے وہ نام تھے کہ آج بھی کفر ان کے نام سے لرزتا اور ڈرتا ہے۔ تو کہنے لگے حفصہ آپ بیٹی بھی ہیں، گھر میں چلی جائیں گی، پاس پہنچ جائیں گی، پھر جب آپ بات کریں گی نا تو امید ہے آپ کی بات سن بھی لیں گے، کیونکہ آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی بھی ہیں، ازواج مطہرات میں سے بھی ہیں، تو وہ بھی آپ کے پاس ایک نسبت ہے، تو بات ہو جائے گی۔ تو تھوڑا سا کیا ہوگا، ذرا اوروں کی نظر میں ہم ایسے ہو جائیں گے، سمجھ رہے ہیں نا ہم ایسے کا مطلب کیا ہوتا ہے۔ حضرت حفصہ گئیں اور جا کے کہا ابا جی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں فقر، غربت، بھوک زیادہ تھی، مشکلیں زیادہ تھیں، آسانیاں بہت تھوڑی تھیں، آپ نے اس مشکل عمر میں اپنا وقت پورا کیا۔ حضرت ابوبکر کا دور آیا تو ایسے ہی ہوا۔ اب آپ کے دور میں اللہ نے اسلام کو عزت دی ہے، یہ نہیں کہا عمر کو عزت دی ہے، اسلام کو عزت دی ہے، فتوحات زیادہ ہو گئیں، آمد و رفت شروع ہو گئی ہے، تو تھوڑا سا ذرا اپنا لباس ہم چاہتے ہیں ایسا ہو جائے، ہم چاہتے ہیں آپ کا کھانا ایسا ہو جائے، ہم چاہتے ہیں جس کمرے میں آپ بیٹھتے ہیں، آپ لوگ کیا کہتے ہیں اس کو، جہاں صدر بیٹھتا ہے یا وزیر بیٹھتا ہے، پتہ نہیں کیا کہتے ہیں آپ لوگ، وہ جگہ وہ ایسی ہو جائے اور فلانا ایسے ہو جائے۔ آپ امیر المؤمنین ہیں، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دوسرے خلیفہ ہیں، مسلمانوں کے آپ امام ہیں، تو یوں ہونا چاہیے، یوں ہونا چاہیے، یوں ہونا چاہیے۔ تو حضرت حفصہ فرماتی ہیں کہ میں کہہ رہی تھی، ابا جی کے چہرے کا رنگ بدل رہا تھا۔ جب میں چپ ہوئی تو کہنے لگے حفصہ ہو گیا، کہہ لیا جو تم نے کہنا تھا؟ جی ابا جی کہہ دیا۔ اب جملہ سنیے، میرے آقا نے ویسے نہیں کہا تھا، میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے، اگر ہوتا تو اللہ عمر کو نبی بناتا، اس لیے کہ عمر میں وہ ساری کوالٹیاں، وہ ساری خوبیاں موجود تھیں جو کسی ایک نبی میں ہونی چاہیے۔ چونکہ نبی آخری تھے، کوئی نبی آنا نہیں، قیامت آنی ہے، اب نبی کوئی نہیں آنا۔ کہا حفصہ مجھے پتہ چل جائے تمہیں کن لوگوں نے میرے پاس بھیجا ہے تو میں مار مار کے ان کے چہروں کا رنگ نیلا پیلا کر دوں۔ اور اتنی سخت بات، لوگ ڈھونڈتے ہیں، پوچھتے ہیں جائز ہے نہ جائز ہے، کیا تھا کہ نہیں کیا تھا، لکھا تھا کہ کہاں لکھا ہے، دیکھو یہ دیکھو حضرت عمر کیا کہہ رہے ہیں، بھلا کہیں لکھا ہے کہ عمر یہ لباس نہیں پہن سکتے؟ بتاؤ ذرا مجھے، پوری سیرت نبی اٹھا کے دیکھ لیں، کہیں لکھا ہے؟ سنت یہ ہے، وہ پہننا بھی منع نہیں ہے، آئی بات سمجھ میں؟ لیکن مزاج نبوت کیا ہے، مزاج عمر کیا ہے، مزاج سنت کیا ہے، مزاج اطاعت کیا ہے، مزاج اتباع کیا ہے، مزاج غلامی کیا ہے، اسے کہتے ہیں۔ عمر مسئلے نہیں پوچھتے لکھا ہوا کہاں تھا، لکھا ہوا کیسے تھا، ہمیں وہ دکھاؤ ذرا۔ تو حضرت عمر نے فرمایا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہا دیکھو حفصہ، تین راہی مانا مسافر، تین راہی راہ پہ چلے، تین مسافر راستے پہ چلے، ایک چلا منزل کو پہنچ گیا ہے، دوسرا چلا منزل کو پہنچ گیا ہے، تیسرا ابھی راستے میں ہے۔ یہ اگلا جملہ آپ کو سنانا تھا، اس لیے پورا بیک گراؤنڈ سنایا ہے کہ تیسرا ابھی راستے میں ہے، ایک بال کے برابر دائیں یا بائیں ہوا منزل سے بھٹک جائے گا۔ پہلے راہی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، دوسرے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تیسرا یہ عمر ہے۔
جس نے نبی کے گھٹنے کے ساتھ گھٹنا جوڑ کے دین سیکھا ہے، وہ یہ نہیں کہتا حفصہ لکھا کہاں پہ ہے، یا حفصہ ہی کہہ دیتی ابا جی لکھا کہاں پہ یہ کرنا، اب یہ بھی تو کر سکتے ہیں، کہہ سکتے تھے نہیں کہہ سکتے تھے۔ یہ آج کل کا معاشرہ، ہمیں نکال کے دیکھو لکھا کہاں ہے، وہ جہاں لکھا ہے وہاں پڑھتے نہیں، جو لکھا ہے وہ پڑھتے نہیں، جو پڑھتے ہیں وہاں لکھا نہیں۔ تو مزاج نہیں سمجھے، الفاظ کے پیچھے گم ہو گئے، اور الفاظ کے گھورک دھندے میں ایسے چلے گئے کہ پھر وہ لفاظی رہ گئی ہے، روح نکل گئی ہے، روح کو سمجھ ہی نہ پائے۔ بالکل یہی میرے عزیز دوستو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کیا، جیسا کیا، اللہ ہم سب کو وہ سب کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اور جو چیز آپ نے چھوڑ دی، جو چیز آپ نے نہیں کی، منع تو اس سے اگلے درجے کی بات ہوگی نا پھر، کہ جب کرتے ہوئے دیکھا تو ارے نہیں کرو، نہیں سمجھے بات۔ ہر گھر میں بزرگ ہوتے ہیں، والد والدہ، اور ہر ایک بندے کو خدمت کا تھوڑا بہت موقع تو مل ہی جاتا ہے۔ ہر ایک کو اپنے ماں باپ کی عادات کا، مزاج کا پتہ ہوتا ہے کہ نہیں پتہ ہوتا؟ بہت دفعہ ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ یہ چیز ہمارے والد صاحب کو بہت پسند ہے اور یہ نہیں پسند۔ ہر بات وہ منہ سے کہتے نہیں ہے، لیکن ان کے کہے بغیر ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ نہیں پتہ ہوتا؟ کیونکہ ہم مزاج جانتے ہیں۔ ارے بابا، اسلام کے مزاج کا نہیں پتہ؟ اللہ کے نبی کے مزاج کا نہیں پتہ؟ سیرت طیبہ کے مزاج کا نہیں پتہ؟ اشاروں میں بات کروں گا، آپ جلدی سمجھ جائیں گے۔ مجھے ایک سرکاری کام سے جانا پڑا کسی دفتر میں۔ اب وہ ہمیں تو عادت ہی کوئی نہیں ہے نا وہ چائے پانی کی، ہاں جی، تو میں نکلنے لگا تو وہ تھوڑا ناراض ہو گئے۔ میں نے کہا پتہ نہیں اس بندے کے موڈ کیوں خراب ہو گیا۔ اچھا برا میں سلام کر کے جا رہا ہوں، تو وہ میرے سے اٹھ کے باہر آ گئے۔ آپ کو نہیں پتہ یہاں پہ تو اتنے ہزاروں لگتے ہیں۔ میں نے کہا جی میں نے وہ سبق ہی نہیں پڑھا، جو پڑھا ہے وہ یہی ہے۔ تو آج تک وہ میرا کام اٹکا ہوا ہے۔ اب میں بتاؤں گا بھی نہیں وہ کام کیا ہے، نہ کوئی مجھ سے پوچھے کسی بھی وقت میں، اشارہ یہ کر رہا ہوں۔ تو بعد میں نے ایک دوست سے کہا تم نے مجھے کس کے پاس بھیجا؟ کہتے قاری صاحب آپ کو ان کی عادتوں کا مزاج کا نہیں پتہ؟ سمجھ آئی بات؟ تو مزاج، اسلام کا مزاج کیا ہے، اللہ کے رسول کی غلامی کا مزاج کیا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ بھی سفر کا مہینہ گزر گیا، اب تقریباً آخری عشرہ چل رہا ہے، اس کا ہفتہ چل رہا ہے۔ اکثر ہمارے مسلمان بھائی بہنیں آخری جو سفر کا بدھ ہوتا ہے، بدھ کے دن، اس میں ایک چیز مشہور ہے۔ ہم چھوٹے چھوٹے تھے تو وہ گندم کو ابال کے اس کو وہ کچھ بنا لیتے تھے، وہ بچوں میں تقسیم کرتے تھے، ہم بھی کھاتے رہتے تھے، وہ اس وقت پتہ نہیں تھا۔ اب یہاں مشہور، دیہاتوں میں ہمارے یہاں وہ گھگڑیاں نام سے مشہور تھی، کہ پتہ نہیں اس طرح کا نام تھا۔ یہاں پہ وہ چوری کے نام سے مشہور ہے۔ تو جی وہ بدھ کے دن کس وقت میں چوری تقسیم کرنی ہے؟ تو میں نے کہا اس کو کیا ہو گیا ہے؟ میں نے کہا جی خیریت ہے؟ جی وہ بدھ کے دن کس وقت چوری تقسیم کرتے ہیں؟ میں نے کہا یار کوئی نماز کا وقت پوچھ، کوئی اور مسئلہ پوچھ، یہ کیا چوری کا مسئلہ بھی میں نے بتانا ہے؟ اچھا میرا اس طرف ذہن ہی نہیں گیا کہ وہ آج بدھ ہے اور سفر کے مہینہ کا، سفر کا آخری بدھ ہے۔ جی وہ ہم نے یہ سنا ہے نا کہ سفر کے آخری بدھ میں چوری تقسیم کرتے ہیں۔ میں نے کہا جی چوری کا لفظ یہ عربی کی کس کتاب میں آپ نے پڑھا ہے؟ نہیں وہ ہم نے یوں سنا ہے۔ میں نے کہا جی بیماری ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں کسی بدھ میں کچھ بانٹنا ثابت نہیں ہے۔ آپ سفر کے آخری بدھ میں چلے گئے، وہ کوئی حلوہ بناتا ہے، کوئی چوری بناتا ہے، کوئی فلانا بناتا ہے۔ اچھا وہ مقصد کیا ہوتا ہے؟ میں نے کہا جی یہ کس لیے کرتے ہیں؟ وہ جی بچوں نے یہ کہا تھا۔ ہاں جی مسئلہ کون کہہ رہا ہے؟ بچے بتا رہے ہیں ابا جی کو۔ بچوں نے یہ کہا تھا، مجھے تو یاد ہی نہیں تھا، بچوں نے یہ کہا تھا کہ وہ یہ تقسیم کرو گھر سے بیماری نکل جائے گی۔ میں نے کہا جی جو میں جانتا ہوں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے الصدقات تندفع البلاء، صدقے بلائیں ٹالتے ہیں مصیبتیں، اس میں کوئی بدھ کا ذکر نہیں ہے۔ آپ یہ بات سنا رہے ہیں۔ اب وہ مسئلہ کیا ہے کہ جی حضور نبی کریم سے، اب یہ اصل بات یہ وہ کہتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا سے پردہ فرمایا آپ نے، تو ربیع الاول میں چونکہ اللہ کو پیارے ہوئے تو اسے 12-13 دن پہلے آپ بیمار ہوئے۔ تو اب اصل مسئلہ یہ ہے، وہ یہ مسئلہ کوئی بیان کو نہیں کرتا، اور وہ کہتے کیا کہ جی وہ آخری جو بدھ تھا نا، آپ شفا آپ کو حاصل ہوئی تھی، آپ نے غسل صحت فرمایا تھا۔ یہ لفظ سنا ہوا ہے غسل صحت؟ اور آج کل ماشاءاللہ دانشوروں کا دور ہے، بہت سارے آپ کو میڈیا پہ بھی مل جائیں گے یہ چیز کہتے ہوئے کہ جی وہ غسل صحت فرمایا تھا۔ ارے میرے بھائیو، غسل صحت فرماتے
تو صحت ہو جانی تھی نا، اس کے 12 دن بعد تو اللہ کے پاس پہنچ گئے. نہیں سمجھے بات؟ 28 سفر بروز بدھ، یہ جس بدھ کا تذکرہ کیا جاتا ہے کہ جب وہ غسل صحت فرمایا تھا، غسل صحت ہوتا تو صحت مل گئی تھی، صحت مل جاتی تو بعد میں دوبارہ بیماری نہیں سمجھ رہی بات ہوتی ہی نہیں. وہ تو آپ زندگی کی آخری سانس تک اپنی بیماری میں گرفتار رہے، بخار بھی رہا، طبیعت پڑا نہیں. حضرت امی عائشہ رضی اللہ عنہ، بخاری کی روایت ہے کہ وہ جسم کے اوپر وہ ٹھنڈا کرنے کے لیے اس کو پانی ڈال رہی تھی، اس کا مطلب بخار تھا. تو یہ آپ نے بیچ میں غسل صحت کہاں سے نکال دیا؟ اصل یہ ہوا تھا کہ اس بدھ کو بیماری بڑھ گئی تھی، اس کے 13 دن بعد عمر مبارک مکمل ہو گئی تھی، سفر آخرت شروع ہو گیا تھا. تو اس وقت کے یہود نے، ظاہر ہے ان کو تکلیف تھی، ان کو دکھ تھا، تو انہوں نے اپنی خوشی کے لیے جو وہ کیا، اور اس کو ہم نے آج کوئی اور نام دے دیا. چلو ہم یہ بات کہہ دیتے کہ یہ یہود کی غلامی تو نہیں کر رہے، لیکن غلامی رسول بھی تو نہیں ہے. اچھا، پھر کچھ لوگ اس دن مخصوص کھانا، کچھ لوگ ویسے ہی دعوت کرتے ہیں، اور کچھ لوگ اس دن نفلی روزہ بھی رکھتے ہیں کہ جی وہ آج آخری بدھ ہے. بھئی نفلی روزہ تو سال کے اور بھی بہت سارے بدھ آتے ہیں. جمعرات، اصل تو سنت نفلی روزہ جمعرات کو ہے کہ آپ جمعرات کو رکھتے تھے، پیر کو رکھتے تھے، ایام بیس کے رکھتے تھے. تو یہ جو آخری بدھ والا کانسیپٹ ہے، اور یہ ہمارے کے والی سائڈ پہ زیادہ ہے، ہمارے ہاں بھی اب ہوگا دیہاتوں میں، شاید شہروں میں تو کم نظر آتا ہے. تو چونکہ مجھ سے کل سے اس بدھ سے جتنے لوگوں نے پوچھا، اکثر ہی ماشاءاللہ وہ پھر مجھے اندازہ ہوا کہ اس کا مطلب ہے یہ چیز ابھی بھی عام ہے، اور ہم اس کو شاید کہہ نہیں رہے، کیونکہ ہم بعض اوقات اس لیے بھی نہیں کہتے کہ ہمیں لگتا ہے کہ اب اس چیز کی ضرورت نہیں ہے، لیکن وہ چیز ہوتی ہے. تو یاد رکھیے، میں 2 واقعے پہلے سنا چکا ہوں. مزاج نبوت کیا ہے؟ جو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا وہ نہیں کرنا، جو چھوڑ دیا وہ چھوڑ دینا ہے، اور جس کے متعلق کہا ہی نہیں. ایک روایت بیان کی جاتی ہے کہ جس نے سفر کے ختم ہونے کی مجھے خوشخبری سنائی تو اس کے لیے جنت میں ایسا ویسا محل ہے. یہ حدیث بھی ضعیف کیا موضوع بھی نہیں ہے، حدیث کا یہ اصل ہے ہی نہیں، یہ کہ اس کے متعلق کچھ بھی نہیں ہے ایسا. اور سیرت کی عربی کتابیں تو بے شمار ہیں، اردو کی بڑی کتابیں بھی، سیرت المصطفیٰ مولانا حدیث کانوی رحمۃ اللہ علیہ، سیرت خاتم الانبیاء مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ، اور بے شمار کتابوں میں، سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ، علامہ شبلی نعمانی رحمۃ اللہ علیہ، میں کتنوں کا حوالہ دوں میں. تو یہ سارے سیرت کے اوپر جتنا کچھ لکھا ہوا ہے، کہیں پہ ایسی کوئی چیز نہیں ہے. اس لیے جو آقا نے نہیں کیا وہ نہیں کرنا، جو آقا نے چھوڑ دیا وہ چھوڑ دینا ہے، جس سے منع فرمایا اس کو چھوڑ دینا ہے، جس سے آقا صلی اللہ علیہ وسلم دور ہو گئے اس سے دور ہو جانا ہے. یاد رکھیے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بتایا ہوا مسئلہ، بال کے برابر دائیں یا بائیں ہوئے تو منزل سے بھٹک جائیں گے. اللہ کریم ہم سب کو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی اور پکی غلامی، اتباع، کامل اطاعت سے مالا مال فرمائے.